ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو ہر طرح کی تسلی کا سرچشمہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرا نام کاشف نیر ہے اور آج ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ زبان کا اقرار، نجات زبان کے اقرار سے۔ پولس رسول کا کہنا ہے کہ اگر تو زبان سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے تو نجات پائے گا۔ تو کیا کوئی دو طرح کی نجات تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رومیو 10 باب اور اس کی 9 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزوں، پولس جو ہے وہ کلیسیا کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو زبان سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے، اور یاد رکھیے یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یسوع کے خداوند یعنی یہوہ کا نہیں، یہاں پر یسوع کے مالک ہونے کا، بادشاہ ہونے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس پر غور کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر جان ایچ والٹن کہتے ہیں کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ بائبل ان کو لکھی گئی اور ہمارے واسطے لکھی گئی۔ اس لیے میرا بھی یہ ایمفسس ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل جس زمانہ میں جن لوگوں کو لکھی گئی، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پہلے کھوج کرنی ہے، ان کے بارے میں سیکھنا ہے، ان کے کیا عقائد تھے، ان کے رہن سہن کیا تھے، ان کا معاشرہ کیسا تھا، ان کے درمیان وہ آس پاس کن اقوام میں تھے یا وہ کن اقوام کے درمیان رہتے تھے۔ تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ نجات کے لیے ایمان کا اقرار ہے کیا، اور یہ کون سا ایمان ہے جس کا اقرار ضروری ہے۔ تو تورا جسے ہم شریعت کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے مطابق شمع کا اقرار نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بھی یہودی سے، کسی بھی اسرائیلی سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو اقرار ہے نجات کے لیے وہ شمع ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ بنی اسرائیل میں، یا یہ ایمان ان کا ہزاروں سالوں سے رائج ہے، اور وہ اپنی ہر عبادت میں صبح اور شام اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشیاخ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خداوند نے اس کا جواب اسی طرح سے دیا جیسا کہ مرکز 12 باب کی 29 میں ہے کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو واحد مان، واحد جان۔ تو اس لیے ہم جو تورا بلیورز ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی ہر دعا میں، اپنی عبادت میں ہم اقرار کرتے ہیں، اور یہ اس حکم کے مطابق اقرار کرتے ہیں کہ دیسی اور پردیسی کے لیے ایک ہی شرع ہے، ایک شرع ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شریعت میں نجات کے لیے شمع کا اقرار پہلے سے موجود ہے، درج ہے، تو کیا پولس رسول رومیو 10 باب کی 9 آیت کے مطابق اس میں انہوں نے کیا اضافہ کر دیا، یا پھر پہلی صدی عیسوی میں جو کچھ اس وقت کے لوگ مانتے تھے اس کے مطابق مشیاخ کا کردار ان پر واضح کرنا ضروری تھا؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جس کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، چاہے پرانے عہد نامہ میں اور خاص طور پر نئے عہد نامہ میں جن کلیسیاؤں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو ان کا جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے یا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر اسٹڈی کرنا، ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے، پولس کا مشیاخ کا جو کردار ہے غیر اقوام پر واضح کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ جانا جا سکے کہ مشیاخ صرف ایک ہی کے نجات صرف ایک ہی کے وسیلہ سے ہے، اور وہ میرا اور آپ کا مشیاخ ہے، وہ منجی، اسی کے وسیلہ سے نجات ہے۔
تو قدیم زمانوں سے ہی جب بھی عہد کیا جاتا، آپ بائبل مقدس میں سے پڑھ لیجئے گا، آپ پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، تو صرف خون کے وسیلہ سے اقرار نہ ہوتا، بلکہ زبان سے بول کر بھی اقرار کیا جاتا، اور یہ اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ اقرار کرنا یعنی عہد باندھنا۔ تو ہم جب یہ پولس رسول نے رومیو کو یہ خط لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ یہ اگر تم اپنی زبان سے اقرار کرو گے مسیح کے خداوند ہونے کا، تو جب تک ہم اس کا پس منظر نہیں دیکھیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے گا اعمال 17 باب اور اس کی 7 آیت ہے، اور 7 آیت میں اس طرح سے ہے کہ اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے، اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس دور میں یہ خط لکھے گئے، جس دور میں رسول منادی کر رہے تھے، وہ کیسر بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پہلی صدی کا وہ معاشرہ ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پولس رسول کو بار بار شہر بدر کیوں ہونا پڑتا تھا؟ اور وہ ہر شہر میں جا کر اسے یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ کیسر ہی بادشاہ ہے، لیکن کس پیرائے میں؟ اب یہ آگے چل کر بات کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اعمال 17:7 کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں چل کیا رہا تھا۔ زونڈر وان السٹریٹڈ بائبل کمنٹری اس باب کے حوالہ سے وہ اس کا جو کلچرلی بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ بتاتے ہیں کہ کیسر کے جو احکام ہیں وہ تھے کیا، جو بادشاہ تھا وہ اس کے احکام کیا ہوتے تھے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی پاسداری کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، اور رومن کیسروں نے کسی کو بھی سلطنت پر حکمرانی کی تبدیلی کی پیش گوئی کرنے کے بارے میں انتباہ کرنے والے فرمان جاری کیے تھے۔ کیسر اگسطس نے 11ویں عیسوی میں ایک حکم نامہ جاری کیا، ہم اس حکم نامہ پر غور کریں گے۔ اس کی یا کسی اور کی موت کے دن کی پیش گوئی کرنے کے لیے علم نجوم کے استعمال سے واضح طور پر منع کیا گیا تھا۔ تو کچھ جو ہے وہ شہروں نے جو ان کے زیر تسلط تھے وفاداری کی قسمیں کھا کر کیسر سے اپنی وابستگی کا عہد کیا۔ تو اس قسم کے حلف کی ایک اچھی مثال آپ کو ایشیا مائنر کے شہر پفلاگونیا میں جس کی تاریخ جو 3 قبل مسیح سے ملتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کیسر اگسطس اس کے بچوں اور اولاد کی زندگی بھر قول، عمل اور سوچ میں مدد کروں گا کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہو، میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہو، میں نہ جسم نہ جان اور نہ بچوں کو بخشوں گا، کہ جب بھی ان کے خلاف کچھ کہا، منصوبہ بندی کیا جاتا دیکھوں یا سنوں گا تو میں اس کی اطلاع دوں گا، اور جسے وہ دشمن سمجھیں گے، یعنی جو بادشاہ کے لوگ ہیں یا بادشاہ جسے دشمن سمجھے گا، میں اسے دشمن سمجھوں گا اور اس پر ہتھیاروں سے حملہ کروں گا، اس کا تعاقب کروں گا، اور تلوار اور سمندر اور خشکی کے راستہ سے۔ یہ صفحہ نمبر 352۔ تو اس قسم کی قسمیں ہمیں یہ دیکھنے میں مدد کرتی ہیں، یا اس قسم کا عہد ہمیں یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ پولس اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تشدد اسی لیے ہوتا تھا اور بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا کیونکہ وہ رومیوں کے عقائد کو، یہ رومیوں کے ان باتوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ رومیوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ مانا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہیں وہ دیوتاؤں کا اوتار ہیں، جیسے مسیحی لوگ بھی سمجھتے ہیں
کہ مسیح خداوند جو ہے وہ خدا کا اوتار ہے، اس کا تجسم ہے اور ان کی ظاہری شکل ہے، اور اسی لیے شہروں میں بادشاہ کے مجسمے نصب ہوتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے اور اقرار کرے کہ اس شہر یا ملک یا ریاست کا بادشاہ ہمارا مالک ہے۔ اور اس سے یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ بادشاہ سے ہمارا زندگی کا عہد ہے، یعنی مرنے جینے کا عہد ہے، اور پولس ہمیں اس عہد سے دور ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ وہ پولس کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے اعمال 17 باب میں، رسولوں کے بارے میں، جیسے میں نے پڑھا 7 باب میں، کہ اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ تو کیونکہ رسول یہ مانتے تھے کہ مشیاخ ہی داؤد کی نسل ہے، یعنی وہ لیجمٹیٹ، یعنی وہ جو ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقدار ہے، وہ نسلی طور پر بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اور داؤد کی چونکہ وہ نسل سے ہے تو اور اس کی ایک بادشاہی بھی ہے، اور ایک بادشاہ ہے جس کا نام یسوع ہے، یسوع تھا اور یسوع ہی رہے گا۔ تو چونکہ یسوع کے بارے میں پولس کی منادی جو ہے وہ اس کے خداوند ہونے کے بارے میں تھی، جیسے میں نے بتایا کہ اس کا خداوند، اور یہاں پر یونانی میں کیوریوس ہے، جس کا مطلب آقا کے ہیں، نہ کہ خدا کے، کریٹر کے اور یہوہ کے۔ تو وہ یہ بھی اعلان کرتے تھے کہ جی یہ حقیقت ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ اس کی ایک بادشاہت ہے، وہ آ رہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا عدالت کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ اقرار تھا جو وہ ان کے سامنے کرتے، اور یہ پھر رومیوں کے سامنے، یعنی جو رومی لوگ تھے یا کیسر کے لیے یہ بات خطرے کے باعث تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یا وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کسی اور بادشاہ کے آنے کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے یہ منع کیا تھا کہ جو رومی بادشاہ ہیں ان کے بادشاہت کے ختم ہونے کی کوئی نبوت نہیں کر سکتا، کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا، اور اس سے وفاداری بھی کرنی ہے۔ تو مزید برآں یہ ہے کہ خداوند کے دن اور مسیح کی آنے والی واپسی کے بارے میں پولس کا جو وہ اعلان ہے وہ آسانی سے ان لوگوں کے لیے اشارہ کرتا تھا کہ مسیح ہی خداوند ہے، وہی بادشاہ ہے، اور یہ پھر کیسر کے احکام کی خلاف ورزی تھی جو اس نے دیے تھے، جیسا میں نے آپ کے سامنے وہ پڑھے کہ میں اس کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ اور اس کی بادشاہت کے ساتھ، اس کی سلطنت کے ساتھ وفادار رہوں گا، بادشاہ کے دشمن میرے دشمن، اور میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اور یہ اقرار کرنا کہ جی کوئی یسوع بادشاہ ہے، تو پھر یہ براہ راست جو رومی بادشاہ ہیں ان کی جو بادشاہت ہے اس کے لیے نقصان تھا، یعنی کہ ان کے خاتمے کی طرف اشارہ تھا، اور اس نے کیسر کے اختیار کو چیلنج کر دیا تھا۔ اور یہ تعلیم دینا کہ یسوع درمیانی ہے، یسوع مالک ہے، اور وہی خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہے، خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رومیوں کے لیے خطرے کا باعث تھیں۔ وہ اپنے خلاف خطرہ سمجھتے تھے، بغاوت سمجھتے تھے، کیونکہ یہ عقیدہ کہ جو رومی بادشاہ ہیں کیسر اگسطس ہے وہ دیوتاؤں کا اوتار ہیں، تو پھر یہ براہ راست ان کی بادشاہت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اور یقیناً اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی آہستہ آہستہ کہ جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا ہے کیا، عہد کرنا، یعنی اقرار کرنا عہد کرنا ہے۔ تو عہد کرنا جو ہے، آئیے تھوڑا سا اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ یہ کولن براؤنز کی ڈکشنری سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لکھا ہے زبان سے اقرار کرے، یہ ہے کنفیشن کرنا، یعنی عہد بندی کرنا، عہد باندھ لینا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہومو لوگیو، پرومس، کنفیس، ڈکلیئر۔ تو اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ a man agrees with an other's statement, concedes or confesses something, his guilt before a judge, agrees to something another's wish, and so promises. This
एग्रीमेंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एन एक्ट ऑफ कमिटमेंट, यानी जैसा हमने पढ़ा कि जब हम बादशाह के साथ कमिट रहेंगे, हम उसके साथ वफादार रहेंगे, और उसका कन्फेशन किया जाता है, प्रॉमिस और कन्फेशन इन अ कोर्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। द मैन हु बाइंड्स हिमसेल्फ बाय एन ओथ, यानी अगर कोई शख्स अपने आप को किसी अहद में बांधता है तो वो एक ख़ास रिश्ते में चला जाता है, एंटर्स इन टू अ ट्रीटी रिलेशनशिप विद द डीटी, यानी वो उस ज़ात के साथ जिसके साथ वो अहद बांध रहा है उसमें एक ख़ास रिलेशनशिप के साथ, उसके साथ एक ख़ास रिश्ता में चला जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट वॉज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलम कन्फेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ टू द कन्फेशन ऑफ सिन टू द डीटी, यानी अगर वो इस अहद की जो अहद शिकनी करे तो उसने उस जिसके साथ अहद बांधा है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो गुनाह किया। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक हम ये समझेंगे नहीं, जब तक हम ये देखेंगे नहीं कि उस दौर में बातचीत क्या हो रही थी, कौन लोग थे जिनको ये लिखा जा रहा, तब तक हमें बातों की समझ नहीं आएगी। और एक और बात, जैसा कि हमेशा ही से मैं तो देखते रहता हूँ कि पौलुस रसूल की बहुत मुखालफत की जाती है कि वो रसूल नहीं है, उसने नई नई चीज़ों की जिद्दत की, ऐजाद किया। तो जैसा इसके बारे में भी समझा जाता है कि चूँकि निजात जो है, और यहूदियों के यहाँ ये बड़ा मसला था क्योंकि वो ये समझते थे कि निजात जो है वो तो शमा के इकरार में है। तो फिर जो और लोग इस पर रिसर्च करते उन्होंने भी कहा कि पौलुस ने एक्चुअली यहूदियों की तालीम के ख़िलाफ़ तालीम दी है, जबकि ख़ुद वो अपनी बाबत ये कहता है कि मैं यहूदी हूँ, मैं बिन्यामीन के कबीला का हूँ, मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, मैंने गमलीएल के कदमों में बैठकर तौरा की तालीम हासिल की, शरीयत की। तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे हम पहुंच नहीं पाते, हम सीख नहीं पाते कि रसूलों ने किसी भी तौर पर किसी नई तालीम की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि तौरा जो कि बशारत है उसी की मनादी की, और वो पैरामीटर्स सेट किए जिनको खुदावंद ने यानी मिशाख ने जिनकी हदबंदी की, ये कहते हुए कि मैं इसको तौरात को या सहाइफ को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, फुली प्रैक्टिकल करके बताने के लिए मैं आया हूँ। तो रसूलों ने भी इसी तरह इसकी जो है वो पैरवी की और उसी तरह तालीम दी कि अगर तू ज़ुबान से इकरार करे, अगर तू ज़ुबान से इकरार करे, आइए हम इसको फिर पढ़ लेते हैं। अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, और ये इकरार क्या है कि खुदा ने मसीह को मुकर्रर किया है बादशाह होने के लिए, दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए। अगर तू ये इकरार करे कि वो बादशाह है, यीशु बादशाह है, और अपने दिल से ईमान लाए, दिल से ईमान लाना, ये कन्फेस कर लेना, दिल से ईमान लाना कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। तो दिल से क्या ईमान लाना? अब इस आयत मुकद्दसा में दो बातें हैं, एक तो यीशु के खुदावंद, मालिक, आका, बादशाह होने का इकरार करना, और दूसरा ये इकरार अगर तू करे कि यीशु को खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया है, यानी खुदा की यकताई का ऐलान करे, खुदा के वाहिद होने का ऐलान करे, खुदा के एक होने का ऐलान करे, तो तू निजात पाएगा। सो मेरे अजीज़ों, इस पर सोचिए, तहकीक कीजिए। खुदावंद इस्राएल का खुदा आपको बहुत बरकत दे। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएं, तो ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट भी दरकार है। सो खुदावंद इस्राएल का कुदूस अज़ल से अब तक मुबारक हो, मिशाक के नाम से, आमीन।